تو چائنا پاکستان کا آئرن بردر ہے، لیکن یہ آئرن بردر چائنا میں ہمارے مسلم بردرز کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اوئیگر مسلمز کا تو تقریباً سب کو پتا ہی ہے، اور چائنا کس طرح سے صدیوں سے ان پہ ظلم کرتا آ رہا ہے وہ بھی سب کو پتا ہی ہے، لیکن ان کی کہانی اصل میں شروع کہاں سے ہوئی اور کیا اختلافات تھے جس کی وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اوئیگر ایک ترک نسل کی قوم تھی جو کہ وسطی چائنا میں آباد تھی، اور ان کا مذہب پہلے مینیکائزم تھا اور بعد میں بدھزم ہوا، جس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ والے صحابی جب انہوں نے چائنا کا رخ کیا، اس کے بعد بہت سارے مسلم تاجر بھی ایسے تھے جنہوں نے چائنا کا رخ کیا، اور جب چائنا کے لوگوں نے ان کی دیانتداری دیکھی اور ان کی اخلاقیات دیکھی تو انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ سلطان ستوک بغرا جو کہ اس وقت کا سلطان تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چائنا میں ہر ملک کی طرح بہت ساری ریاستیں تھیں، اور جس ریاست میں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے تھے اس کو ترکستان بولا جاتا تھا۔ بہت سارے سلطان آتے جاتے رہے، لیکن کسی نے بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی، لیکن جب کنگ سلطنت آئی اس نے مسلمانوں کی ان ریاست کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1884 سے آن ورڈز مسلمان اپنی الگ ریاست بنانے کے لیے لڑتے رہے ٹل 1949 جب ماؤ زیڈونگ جو کہ کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر تھا اس نے چائنا کا کنٹرول سنبھال لیا، اور جنگ پیانگ جو کہ ترکستان کا ایک بدلا ہوا نام تھا اس نے دوبارہ سے اس کا کنٹرول لے لیا۔ تو مختلف ہیومن رائٹس رپورٹس کے مطابق اب مسلمانوں پہ مزید پابندیاں لگنا شروع ہو گئی تھیں، ان کی ثقافت پر، ان کے دین پر، اسلامی تعلیم پر، ایون کہ مساجد کو بھی شہید کیا جانے لگا، اسلامی لباس پہننے پہ، اسلامی تہوار منانے پہ، اسلامی نام رکھنے پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی، عربی زبان پہ بھی اور ترک زبان پہ بھی پابندی عائد کر دی۔ Now in 2017 the situation got even worse. 1 ملین سے زائد اوئیگر مسلمز کو ری ایجوکیشن کیمپس میں بند کر دیا گیا، اور چائنا کی حکومت کے مطابق یہ وہ کیمپس ہے جہاں پر مسلم انتہا پسندوں کو قید کیا جاتا ہے اور انہیں ری ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ ان کیمپس میں مسلمانوں کو چائنیز آئیڈیالوجی سکھائی جاتی ہے اور ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دینی تعلیمات کو چھوڑ دیں۔ انہی رپورٹس کے مطابق جو مسلمان ان کیمپس میں موجود ہیں ان سے جبری مشقت کروائی جا رہی ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا بچہ مار دیا جاتا ہے، اگر بچہ کسی طرح پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ بچہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر یہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اسی کو جینیسائیڈ کہتے ہیں نا، جو کہ صرف فلسطین میں نہیں ہو رہا بلکہ چائنا میں بھی مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ لیکن اس پر پاکستان کا کیا کہنا ہے اور باقی ممالک کا کیا کہنا ہے وہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔